الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کروں گا۔ وہ مسئلہ ہے شفاعت کا۔ قیامت میں شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ قیامت میں شفاعت ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس میں اختلاف ہے علماء دیوبند اور منکرین حدیث کا۔ علماء دیوبند شفاعت مانتے ہیں، یعنی قیامت میں فرشتے بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کریں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے۔ لیکن منکرین حدیث کہتے ہیں قیامت میں کوئی شفاعت مبعوث نہیں ہے، شفاعت کا عقیدہ صرف کہانی ہے۔ تو آج ہم شفاعت کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ دلائل اور حوالہ جات کے ساتھ ہم پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے، تاکہ ہمارے چینل میں جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے اور ہم براہ راست یہ مسائل شروع کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو اب ہم شفاعت کا مسئلہ بیان کریں گے۔ شفاعت میں علماء دیوبند اور منکرین حدیث کا اختلاف ہے۔ موضوع اس اختلاف کا موضوع ہے شفاعت کا انکار۔ منکرین حدیث کا عقیدہ ہے شفاعت کا عقیدہ صرف کہانی ہے۔ نمبر 2، قرآن میں شفاعت کی نفی ہے۔ آیت پیش کرتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ نبی علیہ السلام صالحین فرشتے کسی کو پیدا نہیں دے سکتے۔ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں منکرین حدیث اگر پیدا دے گا صرف اعمال کام آئیں گے۔ یہ ان کا خلاصہ عقیدہ ہے۔ نمبر 2، علماء دیوبند کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ کے اذن سے۔ نمبر 2، جس کو اللہ چاہے۔ نمبر 3، اور جتنا چاہے۔ دیوبند کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے، غلو کے بغیر اور انکار کے بغیر ہے۔ اب ہم قرآن سے دلائل پیش کریں گے۔ علماء دیوبند کی طرف سے دلائل یہ ہے قرآن میں شفاعت کی نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ علماء دیوبند دونوں کو جمع کرتے ہیں، نفی بلا اذن، اثبات بلا اذن۔ دلیل نمبر 1، شفاعت کی اجازت کی وضاحت۔ شفاعت کی اجازت کی واضح آیت یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 255۔ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ یہ آیت شفاعت کی ثبوت کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ دلیل نمبر 2، فرشتوں کی شفاعت۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سورۃ سبا آیت نمبر 23۔ شفاعت صرف اسی کے لیے پیدا مند ہوگی
جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ دلیل نمبر 3، قیامت میں شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں آیا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ قیامت میں شفاعت ہوگی مگر اجازت شرط ہے۔ اب ہم دلیل نمبر 5، نفی والی آیات کو علماء دیوبند کیسے سمجھاتے ہیں؟ مثال کے طور پر فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سورۃ مدثر میں 48 نمبر آیت ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت کو پار کے لیے ہے، جیسے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورۃ انبیاء میں 28 نمبر آیت ہے، نہ کہ اہل ایمان کے لیے۔ یہ کفار کے لیے آئے ہے، نہ کہ اہل ایمان کے لیے۔ علماء دیوبند نفی کفار کے لیے، اس بات اہل ایمان باذن اللہ کے لیے، یہ دونوں کو جمع کرنا ہی تفسیر بالقرآن ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ سے دلائل بیان کریں گے۔ علماء دیوبند شفاعت پر صحیح اور متواتر احادیث پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ مقام محمود میں حدیث صحیح بخاری میں آیا ہے، 7439 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا السید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن سب انسان آپ کے پاس آئیں گے، آپ شفاعت کریں گے اور اللہ قبول کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا السید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی میں آدم کے اولاد کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن سب انسان آپ کے پاس آئیں گے اور آپ شفاعت کریں گے، اللہ قبول کرے گا۔ دلیل نمبر 2، شفاعت اہل کبائر کے لیے، حدیث ابو داود 4739 میں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، بڑے گناہگار ایمان والے شفاعت سے پیدا اٹھائیں گے، بڑے گناہگار ایمان والے شفاعت سے پیدا اٹھائیں گے۔ دلیل نمبر 3، قرآن بھی شفاعت کرے گا، صحیح مسلم میں 804 نمبر حدیث ہے، القرآن یشفع لصاحبہ۔ دلیل نمبر 4، شہداء و صلحاء کی شفاعت، ترمذی میں 2893 نمبر حدیث ہے، ثلاثۃ یشفعون۔ اب ہم منکرین حدیث کے جو دلائل ہے اس سے جوابات کریں گے۔ دلیل اعتراض نمبر 1، قرآن کہتا ہے شفاعت پیدا نہیں دے گا، قرآن کہتا ہے شفاعت پیدا نہیں دے گا۔ ہم منکرین حدیث کو جواب دیں گے، جواب یہ ہے شفاعت کفار کے لیے پیدا نہیں دیتی، مومن کے لیے قرآن مانتا ہے، مومن کے لیے قرآن مانتا ہے کہ پیدا دیتی ہے بشرط اذن۔ اعتراض نمبر 2، احادیث موضوع یا جعلی ہے، احادیث مبارکہ یہ موضوع یا جعلی ہے، یہ منکرین حدیث کا اعتراض ہے۔ ہم جواب دیں گے شفاعت پر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی میں موجود ہے، یہ موضوع نہیں ہو سکتے، یہ قطعی الثبوت ہے۔ اعتراض نمبر 3، نبی علیہ السلام بھی کسی کو نہیں بچا سکتے، یہ اعتراض ہے۔
جواب یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بچاتے نہیں، اللہ کی اجازت سے شفاعت کرتے ہیں، اصل اختیار اللہ کا ہے۔ تو اب ہم ان سارے مسئلے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ نمبر 1 شفاعت برحق ہے، شفاعت کرنے والے نمبر 1 شفاعت برحق ہے، نمبر 2 شفاعت کرنے والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء، شہداء، صالحین، فرشتے ہوں گے۔ نمبر 3 شفاعت کی حدود یعنی اللہ کے اذن سے جس کے لیے اللہ چاہے۔ نمبر 4 شفاعت آخرت میں اہل ایمان کے درجات بڑھاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شفاعت کا انکار کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بہت سے آیات ہے اور وہ شفاعت پر ہے۔ اگر شفاعت کا مکمل انکار قرآن کے 30 سے زائد آیات کا انکار ہے، صحیح بخاری و مسلم کے متواتر احادیث کا انکار ہے۔ شفاعت کا صحیح عقیدہ رکھنا چاہیے، جسے علماء دیوبند مانتے ہیں شفاعت موجود ہے مگر اذن الہی کے ساتھ، غلو اور شرک سے پاک۔ تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں۔ اور آج کل جو یہ نئے لوگ آئے ہیں، یہ لوگ کو گمراہ کرتے ہیں اور احادیث پر بدظن کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی بات نہ مانو اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔